کامیابی پانے والے کون لوگ؟ جو ایمان بالغیب کی اوپر پکا یقین رکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ لوگ ہیں۔ اور یہ قرآن رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا ہے تو دین اسلام کے شارع جو ہے، اصل جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب مقام ولایت ہو، مقام قطبیت ہو، مقام غوثیت ہو، جو مقام بھی ملنا ہے وہ رسول اللہ کے وسیلے سے ملنا ہے، رسول اللہ کی وساطت سے ملنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا قرب، اللہ کے ہاں بندے کا مقام و مرتبہ کا جو لیول ہے، جو مقام ہے، جو فیسلٹی ہے، جو قربان ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جتنا بندہ رسول اللہ کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پاتا جاتا ہے۔ جتنی اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت آتی جاتی ہے، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری مال تجارت، تمہارا مکان، اگر تمہیں اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو اللہ کہتا ہے میری ملکیت سے رائے قرار اختیار کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا، اللہ ظالموں کو رائے ہدایت نہیں دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے ثمرات وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر، رسول اللہ کی محبت جتنی زیادہ آتی جائے گی وہ عبادات کی لذات کو بھی پائے گا اور اللہ کا قرب بھی پائے گا اور اس کو دین کی سمجھ بھی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اگر رسول اللہ کی نسبتوں کا حیا نہیں ہے، اس جملے کو میں بات مانے کی نہیں کروں، اگر رسول اللہ کی نسبتوں کا حیا نہیں ہے تو سامعین محترم پھر دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا، قرب الہی نہیں آتا، پھر اس بندے کے دل کے اندر رعونت آتی ہے، تکبر آتا ہے، بے حیائی آتی ہے، فسق و فجور آ سکتا ہے، دین اور رسول اللہ کا قرب وہ نہیں پا سکتا۔ نہ رسول اللہ کے ماننے والوں کی قدر و منزل اس کے دل میں آ سکتی ہے، اس کے دل کے اندر رعونت آئے گی، تکبر آئے گا، رسول اللہ کی نسبتوں کا حیا اور پاس نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے شروع میں یہ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک ہے۔ یہ لفظ کہنے کے بعد اللہ نے کہا ہدایت ہے تمام بنی نوع انسانوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے، لیکن ہدایت ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور رسول اللہ کی محبت ہے۔ سامعین محترم، اب یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اللہ نے بندے کے اوپر چھوڑ دیا ہے، یہ کہہ کے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو رائیں بتائی، اب تیری مرضی ہے، اما شاکرہ اور اما کفورہ، چاہے تو شکر والا رستہ پکڑ لے، یہ تیری مرضی ہے، چاہے تو کفر والا رستہ پکڑ لے، یہ تیری مرضی ہے۔ آخر میں کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن کی تیسری آیت میں کہا میں روز جزا کا بھی مالک ہوں۔ کیا اللہ زمین کا مالک نہیں؟ بولے کیا اللہ
اما شاکرا اما کفورا، شکر والی بھی راستہ میں نے تجھے دکھا دیا ہے، میں نے تیری رہنمائی کر دی ہے، کفر والا راستہ بھی تجھے میں نے دکھا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، شکر والا راستہ پکڑ، مسجد ملائکہ والا راستہ پکڑ، محمد رسول اللہ والا راستہ پکڑ، پھر دیکھ جس طرح ایک موسیٰ کا ڈنڈا دریا کا سینہ چیر کے پکے روڈ بناتا رہے گا، تیری زبان ہلتی جائے گی، میری قدرت کام کرتی جائے گی۔ پھر چاہے میرے علی مدینہ کی سرزمین پہ بیٹھ جائے، رسول اللہ آ کے جگائیں اور کہیں میرے علی تیرا یہاں پہ اب بیٹھنا ضروری نہیں ہے، تیرا گورنا کی سرزمین پہ بیٹھنا ضروری ہے، اس لیے تو بیٹھا رہے گا، فتنہ قادیانیت دمتا رہے گا، تو مدینہ گورنا کی سرزمین پہ نہیں ہوگا، بڑے صغیر میں فتنہ قادیانیت پھر پروان چڑھتا رہے گا۔ یہ ہے تب آپ نے کہا کتنے تیری سلام مشتاق اکھیاں کتنے جا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس وادی میں جہاں پہ وہ مکان بنے تھے، جہاں پہ بیٹھے تھے، وہ جگہ بھی میں دیکھ کے آیا۔ تو سامعین محترم، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے اس کے اوپر، کفر والی راہ پکڑے، ہدایت والی راہ پکڑے۔ اب جس راہ پہ چلتا ہے، کفر والی راہ پہ چلتا ہے، تو ابو جہل ابو الحکم کہلاتا تھا، مدینہ کا مکہ کا سردار تھا، آج نام و نشان مٹ گیا، ماننے والے تو بہت سارے، لیکن اس کی ذات کے اوپر، اس کے نام کے اوپر قربانی دینے والا کوئی نہیں۔ یزید کے ماننے والے بھی اعلانیہ اظہار نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے اوپر مار مٹنے والے کوئی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، حسین پہ بھی مار مٹنے والے موجود ہیں، محمد رسول اللہ کے نام پہ تو لوگ جانے کٹواتے ہیں، اپنے گھر لگا دیتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو رب نے قرآن میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر شک کوئی نہیں۔ دیکھو نا، رسول اللہ کی جس نسبت کو پکڑو اسی کے اوپر دنیا قربان ہو رہی ہے، انبیاء کی کسی بات کو پکڑو، صفا مروہ ہے، کیا ہے؟ دو پہاڑیاں ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نشان ہے ابھی صفا کا مروہ کا نہیں ہے۔ دنیا دیوانہ دار چکر لگا رہی ہے، یہی تو ہے اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، چاہے اس حقیقت کو سمجھے چاہے نہ سمجھے، اللہ تو کہتا ہے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے، افلا یتدبرون قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتا؟ اسی صفا مروہ کو جس کو اللہ نے کہا یہ میری ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ دوڑتی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے بچے کے لیے ہے، لیکن اگر ماں کا بل دیکھا جائے نا تو جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑا ہے، چھوڑنے کے بعد وہ اللہ کی مرضی پوچھتی ہے ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے، اس نے کہا اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے تم جاؤ، اللہ جانے ہم جانے۔ ابتدا تھی نا مشکل میں، قدم رکھنا مشکل ہوتا ہے، بندہ جب چل پڑتا ہے تو پھر وہ دھوئیوں کی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مشکل لمحہ تھا، اور آپ سوچتے ہوں گے وہ کتنا مشکل لمحہ تھا، چند کھجوریں اور چند پانی کے گھونٹ جب ختم ہو جاتے ہیں، اب ماں کی چھاتیوں میں بچے کے لیے دودھ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن سامنے کس کی ذات ہے؟ بولے تو صحیح، اللہ کی۔ امید کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی۔ وہ ایک عورت ایک جنگل کے اندر، آج تو نہیں کہتا میں، 60 سال پہلے جو لوگ گئے ہوں گے جب طواف کر رہے ہوں گے دائیں بھی دیکھتے ہوں گے تو کالے سے آپ پہاڑ جیسے اوپر آ رہے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہوں گے تو کالے سے آپ پہاڑ اوپر آ رہے ہیں۔ آج تو جگہ بدل چکی ہے۔ سامعین محترم، آپ خود سوچیں، ایک اکیلی عورت اپنے نومولود بچے کے ساتھ
कितनी वो हिम्मत के साथ वहां पे बैठी हुई है, किसके सहारे बैठी है? अब जब बच्चे के लिए पानी खत्म, पानी नहीं मिलता, दूध खत्म हो गया अपना, अब कभी इधर दौड़ी है, कभी इधर दौड़ी है। बच्चा बिलक के जब जमीन पे अपनी एड़ियां रगड़ता है उन पत्थरों के ऊपर, तो नीचे से पानी निकल आता है। अब वो एक पानी जिसकी निस्बत पैगंबर के कदमों के साथ लग गई है, चाहे जिब्राइल ने पर मारे और पानी निकल आया, लेकिन निस्बत तो इस्माइल के कदमों के साथ है। अल्लाह तो कहते हैं गौर करना, हमने तो सारी जिंदगी किस्से सुन के वाह वाह सुभान अल्लाह कहा है। और इस पे भी मैं आपसे भी बात करता हूँ, आपको बताता हूँ हकीकत। तो सामईन मोहतरम, वो पानी कितना अरसा हो गया है? वो 1000 साल से ज्यादा हो गया है। ठीक 4000 साल से, 4000 साल के बाद आज भी वो पानी न अपनी रंगत को बदलता है। कोई बुजुर्ग ऐसा भी होगा आप में से जिसने 20 साल पहले लाया, कोई है? आज किसी के घर में मौजूद है पानी? कितना सा पहले जाइए? 2014, 10 साल में बताओ, पानी रखो बोतल के अंदर, 10 साल में वो अपनी रंगत को बदलेगा? आम पानी का जायका बदलेगा या नहीं बदलेगा? 10वें दिन बदल जाएगा। ये समझने की बात है, गौर व फिक्र की बात है। अल्लाह कहता है मैंने तुझे दिल दिया है, मैंने तुझे कान दिए हैं, मैंने तुझे आंखें दी हैं, अंधों की तरह न चल, इसलिए कि ये तो जानवर का काम है अंधों की तरह चलना। तू तो इंसान है, तू तो मस्जूदे बनाए का है, तू तो वो है जिसलिए सारी जमीन हरकत में है, आसमान की मखलूक भी तेरे लिए हरकत में है, सारी कायनात तेरे लिए हरकत में है, और मेरी कुदरत जितनी भी है वो तेरे लिए हरकत में है, तेरे लिए है, मैं तेरे लिए। उस पानी की रंगत नहीं बदलती, इस पानी का रंग बदल जाता है, उसका जायका नहीं बदलता, इसका जायका बदल जाता है। इसके अंदर बीमारियां जन्म लेती हैं, तो 1000 साल तक पड़ा रहे, उसके अंदर बीमारी नहीं आती। मेरे नबी की हदीस है, आबे ज़मज़म का एक कतरा 1000 कतरों की हैसियत को भी बदल लेता है, नौइयत को भी बदल लेता है, अफादियत को भी बदल लेता है, मकाम और मर्तबा को भी बदल लेता है। कौन सा पानी? वो पानी जो पैगंबर की एड़ियों के साथ लगा है। जरा सोच लो सही ना, अगर पानी पैगंबर की एड़ियों से लग जाए, अल्लाह उसका मकाम, मर्तबा, हैसियत, नौइयत, कमालात बदल देता है। अगर बंदा मोहम्मद के साथ लग जाए, रब कितना बदल रब उसे कितना कुर्ब अता करता होगा। वो पानी, मैं नहीं कह रहा, जापान का साइंसदान एमेटो, उनकी कोई लिबर्टी है या जौन सा भी इदारा है, ये उनकी रिसर्च है। इसकी पूरी रिसर्च के बाद आबे ज़मज़म की असल का नहीं पता चला। आबे ज़मज़म की असल का पता नहीं चला, चल भी नहीं सकता। रब के पैगंबर की एड़ियों के साथ लग जाए, वहां पे असरें ढूंढी नहीं जाती, नस्लें कुर्बान की जाती। उनकी असरें नहीं ढूंढी जाती, वहां पे अपनी नस्लें कुर्बान की जाती हैं। फिर रब समारात भी अदा करता है, कमालात भी अदा करता है, मकामात भी अदा करता है। तो सामईन मोहतरम, वो पानी मेरे नबी ने फरमाया है, तू जिस मकसद के लिए पिए वो वही करता है। तू प्यास बुझाने के लिए पिए तो मेरे नबी ने फरमाया तेरी प्यास बुझ जाएगी। तू किसी बीमारी को दूर करने के लिए पिए तो तेरे से बीमारी दूर हो जाएगी। तू दिल से दुनिया की गलास्तों को दूर करने के लिए पिए तो मेरे नबी ने फरमाया वो गलास्तें दूर हो जाएंगी, रब का कुर्ब अता हो जाएगा, तुझे शिफा मिल जाएगी। एक पानी है ना, वो पानी जो पैगंबर के कदमों से लगता है,
اوپر، پھر اس سے اوپر والی منزل وہ بند کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. جس کے اندر کا یہ حساب ہے کہ بندے بے حساب ہے، اس کے بعد بندوں کا حساب لگایا جا سکتا ہے. لاکھوں لوگ اگر ایک ایک اونٹ بھی پیے تو 1,00,000 اونٹ بنتا ہے 10 سیکنڈ کے اندر. بابا ذرا سوچ، رسول اللہ کے فرمان کو دیکھ کہ ایمان والا پیتا ہے بغیر رکے، منافق پیتا ہے رک کے. جس کے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہے اس کا پھر ایک سے بھی گزارا نہیں ہوتا. سوچے تو صحیح نا، وہ تو پیتا جائے گا پیتا جائے گا. اگر 1,00,000 بندہ بھی ہو تو 1 منٹ میں کتنے گلاس لے جاتا ہے؟ حساب لگائیں گا. کنواں ہمارے کنووں کی طرح نہیں ہے، نہ بہت زیادہ بڑا ہے نہ بہت زیادہ ڈونگا ہے، کیونکہ اس کی اصل کا پتہ نہیں چلتا. ایک چشمہ پانی آ رہا ہے، دنیا پیتی جا رہی ہے. یہی تو سوچنے والی بات ہے نا، یہی تو ایمان کو حقیقت میں لانے والی بات ہے. ایک پانی جو پیغمبر کے قدموں سے جڑ جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تیرے میرے کنویں کیوں خشک ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی جاپان کی سائنس ہے. بسم اللہ جو ہے نا، بسم اللہ، یہ بھی پانی کی حیثیت اور نوعیت کو بدل دیتی ہے. لیکن ہم پڑھتے جو نہیں، ہم اس طرف آتے جو نہیں، پھر شکوہ شکایت کرتے ہیں ہماری اللہ سنتا نہیں ہے. کون کہتے ہیں بھائی رب نہیں سنتا؟ وہ تو اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے. اسی لیے انسان کو پیدا کیا ہے، آنکھیں بھی دی ہے، کان بھی دیا ہے، سونگنے کی حس بھی دیا، دل دماغ بھی دیا ہے. لیکن یاد رکھو، توجہ، جس وقت نظر، دل، دماغ پیسوں کی طرف لگ جائے، توجہ، باب جناب کی طرف لگ جائے، پھر کوئی ثمرہ حاصل نہیں ہوتا. نظر، دل، دماغ کے اندر جب رسول اللہ کی ذات آ جائے، خدا و مصطفیٰ آ جائے، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار نہیں 1000 بار قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر وہ سنتا بھی ہے، پوری بھی کرتا ہے، مراد بھی پوری کرتا ہے. صرف اندھوں کی طرح نہ لگو نا، یہ دین مصطفیٰ ہے، کوئی معمولی چیز ہے نہیں. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وادی جن میں کن کن حضرات نے سیر کی ہے؟ کوئی حاجی تو بیٹھے ہوں گے. 1 2 3 4 5. آپ لوگ وادی جن میں گئے ہیں نا؟ آپ لوگ وادی جن، وہاں پہ آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں پہ کہتے ہیں پانی اوپر چڑھتا ہے. ایسا ہی ہے. گاڑی کی اس کو وہاں آپ کر دو، سوچ اس کا بند کر دو، وہ بھی نیچے جانے کے بجائے اوپر جاتی ہے. کبھی یہ مشاہدہ کسی نے کیا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ بولو تو صحیح نہیں. یہ بات حقیقت ہے نا؟ سارے کہہ رہے ہیں. اب میری سنو، جب میں گیا پانی، اس نے کہا جی اپنی بوتلیں نکال لیں، قدرت کے کرشمے دیکھے. پانی جب دیکھا، پانی جب چلا، میں نے کہا یہ تو پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے. کہتے ہیں اوپر جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی اتر کے غور سے دیکھو، پانی تو نیچے جا رہا ہے. اس نے کہا جی بیٹھو گاڑی. یہ اب میرا تکرار شروع ہو گیا ہے ڈرائیور کے ساتھ، اور خاص کر جو ٹرانسلیٹر تھا اس کے ساتھ. یہاں تک کہ وہ بیچارہ انتہا کا پریشان ہو گیا. بات کرتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے، نکلتی کچھ اور ہے، کہنا کچھ اور چاہتا ہے. واپس آئے، میں نے کہا گاڑی روکو. اس نے کہا جی دیکھیں میں نے سوچ بند کر دی ہے، گاڑی 60 کی سپیڈ سے ہے. میں نے کہا الو کے پٹے، تیرا اتنا دماغ نہیں ہے، یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. وہاں کا اور یہاں کا آخر کو دیکھ، یہ تو نیچے کی طرف جا رہا ہے. جب ہمارا تکرار پورے
दीन पे पहुंचा ना तो मुझे कहते हैं मौलवी साहब साड़ियाँ रोटियाँ ना खराब करो, मियाँ वाली बखर का था। कभी पानी ऊपर चढ़ा, ये काम अपने कौम के साथ किए हैं। मुझे कहते हैं 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ तो मौलवी खुद करवाते हैं, आके उम्रे ज़ियारतें करवाते हैं, किसी ने नहीं रोका। मौलवी तूने हमें रोक दिया है। मैंने कहा मैं अंधी आंखें बंद करके यकीन नहीं किया करता। अल्लाह ने मुझे अकल भी दी है, मुझे फहम भी दिया है और मुझे इल्म भी दिया है। तो मेरे सामने हाथ जोड़ बैठे। अल्लाह के बंदो, आगे ज़मज़म का मुआवजा कोई थोड़ा है। तेरे दीन को, तेरे दिल को, तेरे दिमाग को हरकत में लाने के लिए ये बात कोई थोड़ी है। तो आप भी देख के आए और आपने भी वहां कहा, जब ड्राइवर ने कहा देखो जी ट्रांसलेटर देखो पानी नीचे जा रहा है, एक साथ भी 52 लोग थे, वो कहने लगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा रोको भाई, अब अपनी सुभान अल्लाह को रोक रखो, पानी नीचे जा रहा है, गाड़ी नीचे जा रही है, ये हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, ये हकीकत है। और मेरे साथ जाने वालों ने इसकी तारीफ की है। मौलवी साहब हमें समझ नहीं थी इस बात की। तो इसी तरह आंखें बांध के रखे न चलो, जिस तरह बाबे जनाह के पीछे सारी कौम चल पड़ी है और इसी को अपना खुदा मान लिया है। खुदा भी मौजूद है, मुस्तफा भी मौजूद है, तो उनकी तरफ की तवज्जो करो, तवक्को रखो उनके ऊपर, फिर फैसले किस्मत के तब्दील होते हैं। वरना परेशानियां, मुसीबतें नहीं छोड़ती। अगर तवक्को अल्लाह की जात पे है, दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है, फिर अगर आजमाइश आती है तो मेरे नबी का फरमान है तेरे जूते का तस्मा टूट जाए, अल्लाह ने उसमें भी तेरे लिए अजर रखा हुआ है। अल्लाह ने उसमें भी तेरे लिए खैर रखी हुई है। इसलिए बिल्कुल आंखें बंद करके बाबे जना के पीछे न चलो। मैं तो यही नहीं हूँ। दीन को समझो, अपने दिलों को दीन के लिए खोलो, दीन से मोहब्बत करो, दीन वालों से मोहब्बत करो, फिर अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आते हैं। वरना ऐसे ही नजर आते हैं, पानी नीचे जा रहा हो तो बंदा समझता है सुभान अल्लाह ऊपर चढ़ रहा है, गाड़ी नीचे रुक के जा रही है, बंदा समझता है ऊपर जा रही है। अकल पे फिर पर्दे आ जाते हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान है। तवज्जो मेरी तरफ, मैं वो बात फिर रिपीट करना चाहता हूँ। अगर दीन रसूलुल्लाह की निस्बतों का हया नहीं है, फिर दिल के अंदर रऊनत आती है, दिल के अंदर तकब्बुर आता है, दिल के अंदर कमीनापन आता है, फिर दीन वालों को हकारत की निगाह से इंसान देखता है। अगर रसूलुल्लाह की निस्बतों का हया है, अल्लाह का खौफ है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की निस्बतों का, जिनको अल्लाह कहता है ये मेरी शायर है, तो फिर इंसान के अंदर आजिज़ी आती है, इंकसारी आती है और दीन के समारात से वो फायदा भी हासिल करता है। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के नबी की फरमान है। अल्लाह ईमान वालों की ईमान वालों से मदद करता है, फिर मददगार वो खुद भेज देता है, फिर वसीले वो खुद बनाता है, राहें वो खुद दिखाता है। सिर्फ हमें अपने इस दिल को हरकत में लाना चाहिए। हमारी ज़बानें सुबह बंद होती हैं, हमारी निगाहें सुबह कुरान को नहीं देखती, हमारा दिलो दिमाग में सुबह अल्लाह का खौफ नहीं होता, इसलिए कि हम गफलत की नींद सोए होते हैं। सुबह उठो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, बाबूजू के घर में एक आयत ऊंची बुलंद आवाज से पढ़ो। अगर बिस्मिल्लाह के फज़ाइल जो रसूलुल्लाह ने बताए, जापान वालों ने उसकी तस्दीक की है, पानी में पड़ी जाए उसकी नौइयत बदल जाती है। तो बंदे फिर तेरे घर में जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा तो अपने दिमाग से सोच रहा कितनी रहमतों का नज़ूल करेगा। जब अल्लाह की तरफ से रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, जिंदगी के अंदर तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। वरना फिर ख्वाब ही है, और पाकिस्तानी कौम अक्सर ख्वाबों पे गुजारा